تلاوت کی، یہ نزول کے اعتبار سے جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے پہلے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ جل شانہ کی جانب سے انہی 5 آیتوں کو لے کر غار میں رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ حدیث اس کو تفصیل سے ذکر کرتی ہے، کتاب الوحی میں حضور پر وحی کس کس طرح سے آتی تھی، کیا کیا طریقے ہوتے تھے، قرآن اس کا نزول کس طرح ہوتا تھا، اس کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی وہ کس کس طرح سے ہوتی تھی، یہ تمام تر تفصیلات بخاری شریف کتاب الوحی میں اور اس کی شرح کرنے والے شارحین نے لکھی۔ کچھ پیغام الہی اس انداز سے آتا ہے جو قرآن نہیں ہوتا اللہ کا پیغام ہی، جیسے بخاری شریف میں ہی مثل سلسلۃ الجرس فرمایا، گھنٹی کی آواز کے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی، اور حضور فرماتے ہیں میں سمجھ جاتا کہ میرا رب مجھ سے کیا فرماتا۔ کہیں پر اللہ کا پیغام حضور کے پاس بشکل خواب آتا، حضور آرام کرتے، خواب میں جس چیز کو ملاحظہ فرماتے صبح وہ روز روشن کی طرح سے سامنے آ جاتی، اور جسے وحی الہی کہا گیا، جسے جبریل لے کر آتے ہیں، وہ وحی قرآن کریم فرقان مجید ہے جسے اللہ کا کلام کہا جاتا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل امین کو بھیجا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جبریل امین نے عرض کیا اقرا، پڑھو۔ یہ تھوڑی سی دیر کی گفتگو ہے مگر بہت غور سے سنیے۔ قرآن کریم فرقان مجید جیسی لاجواب کتاب، کیسی کتاب؟ لاجواب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب لاجواب؟ جس کا کوئی جواب نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ ایک عرف میں لاجواب، یہاں کھانا کھایا ارے لاجواب ہے، اگلی جگہ کھایا وہ بھی لاجواب ہے۔ تو جب اس سے اچھا وہ ہو گیا تو وہ اس کا جواب تو ہو ہی گیا۔ لاجواب تو اسے کہتے ہیں اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تو قرآن کریم فرقان مجید ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور آج کوئی کیا دے گا؟ جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اور اہل عرب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جو شاعر انہیں خاموشی سے بتا دیتا اور لوگوں کے درمیان بتا دیتے۔ تو قرآن کریم نے برملا انہیں چیلنج کیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ بندے کا کلام ہے تو تم جیسی ایک کوئی صورت ہی جیسے لے آؤ۔ پوری دنیا جب سے لے کر آج اور ہمیشہ عاجز رہے گی قرآن کریم کا مثل لانے سے، اس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب کتاب۔ پوری کتاب ہمیں ملی، اس کا سب سے پہلا نزول کا کلمہ آپ دیکھیں، اقرا، پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے جب حضور سے جبریل امین نے عرض کیا آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مطلب اس کا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے حضور کو جو ہے کہ اپنے آغوش میں لیا اور کافی زور لگایا، پھر چھوڑا، پھر وہی عرض کیا اقرا، پڑھو۔ پھر حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ یہاں کیا بلکہ ہر جگہ ادب رسول یہ ہر حال میں لازم۔ آپ صحابہ کی زندگی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جیسی حالت میں رسول اللہ نفل پڑھیں اور کسی کو اپنے بغل میں کھڑا کر لیں، حضور نیت باندھنے لگے اتنے میں وہ پیچھے چلا جائے، پھر حضور پکڑ کر آگے کریں، پھر نیت باندھنے لگے پیچھا چلا جائے، یہاں تک کہ حضور نے نیت باندھی انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا کیوں؟
کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ادب رسول سے تو کوئی گوشہ خالی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھ نہیں سکتے تھے تو پھر بعد میں کیسے پڑھ دیا؟ پڑھ نہیں سکتے، یہاں پر لوگ اسی امی کے معنی کو لا کر کہ وہ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، اب ان سے کہا جا رہا ہے اقرا پڑھو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو اگر یہی بات ہوتی تو اس کے فوری طور پر، ابھی تو جبریل صرف یہی کہہ رہے تھے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری، تو اگر اقرا حضور نہیں پڑھ سکتے تو تیسری مرتبہ کے بعد تو جبریل امین نے پھر مسلسل 5 آیتیں تلاوت کر دی، اور 5 رسول اللہ نے تلاوت فرمائی۔ تو جب جبریل اقرا کہہ رہے تھے تو حضور فرما رہے ہیں میں نہیں پڑھوں گا، اور جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو حضور پہ پڑھنے لگے۔ تو اس کا پہلا کلمہ فرمایا تو رسول اللہ سے جا رہا ہے، مگر یہ قرآن ہر ایک کے لیے، اور خاص کر کے ہم ایمان والے تو اسے مان چکے ہیں۔ پہلی تاکید فرمائی اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ کس چیز سے بنایا؟ خون کی پھٹک۔ نکات تو بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتے چلوں۔ ہم خون ہی سے یہ جسم بنا، خون ہی جسم سے نکلتا ہے تو جان چلی جاتی، اور قابل مبارکباد ہے وہ خون کہ جو بارگاہ الہی میں نکل جائے۔ صحابہ کی تو یہ منشا اور تمنا ہوتی تھی جب زخم لگتے تھے کہ ہم مجاہدین شہادت کی موت پا کر وہاں کیوں نہیں رک گئے، یہ زخم لے کر آ کیسے رہے، یہ بہہ جائے اور روح پرواز ہو جائے تاکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے۔ تو شہادت میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہے، وہی خون انسان کے جسم سے بہہ جاتا ہے، اور اس چھوٹے سے فعل پر اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو ہم نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، ایک سب سے پہلی آیت میں فرمایا پڑھو، پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے آدمی کو لکھنا سکھایا، کس سے؟ قلم سے۔ علم بالقلم، قلم سے کیا سکھایا؟ لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور آدمی کو سکھا دیا وہ جو نہ جانتا تھا۔ بہت ساری اس میں تشریحات ہو سکتی ہیں، آدمی سے کیا مراد، کس کو سکھا دیا، کیا سکھا دیا، مگر آپ کے حسب ضرورت اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چند باتیں ہمیں ہمیشہ جھنجھوڑیں گی کہ مسلمان اس مذہب کا ماننے والا ہے جس کے مذہب میں کلام الہی کی پہلی آیت ہی اس کو پڑھنے سے متعلق ارشاد فرماتی، اور ان ابتدائی 5 آیتوں میں بھی ایک نہیں 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، لکھنے کا ذکر ہے۔ اور ایسی لاجواب کتاب پا کر، ایسا پیارا حکم پانے کے بعد بھی آج ہم ہی پڑھنے میں، لکھنے میں، ہر چیز میں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پڑھنے لکھنے کا صرف اتنا ہی مطلب سمجھ لیا کہ بھائی یہ تو صرف عالم مولوی لوگ ہیں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بس یہیں تک ان کی رسائی ہے، یہیں تک بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ یہ اصول بتاتی، ہر وہ علم جو ہماری شرع سے نہ ٹکرا اس کے حاصل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر بندہ غور کرے
جتنا آپ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک پیچھے جا کر دیکھیں گے، مسلمانوں کی کاریگری کی بات کریں تو نایاب چیزیں ان کے ہاتھوں سے وجود میں آئیں، تعلیم کی بات کریں، حکمت کی بات کریں، ڈاکٹری کی بات کریں، چاہے جس موضوع پر دیکھیں آپ، ہر جگہ مسلمان بلند اور ممتاز شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وقت سیرت اور تاریخ بیان کرنے کا نہیں ہے، مگر لوگوں نے تعلیم کو بھی، اور خاص کر کے علماء ائمہ جب مساجد سے علم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ لوگ صرف اتنا ہی سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف قرآن شریف اور جو ہے کہ اسی طرف مائل کرتے ہیں۔ علم جو بھی ہمیں نفع بخش ہے حاصل کیا جا سکتا، اور چلیے علماء کا تو منصب ہے کہ وہ جانتے ہیں اصل علم تو آخرت کے لیے علم نور ہی ہے، علم دین ہی ہے، اسی لیے وہ اپنا درد جگر جمعے کی تقریر میں یا جلسے میں یا جہاں موقع آتا ہے بیان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ مگر جو اہل دنیا دنیاوی علم کی جگہ جگہ بات کرتے، آج جس حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، علماء نے تو الحمدللہ علم کی بات کی تو جگہ جگہ آپ کو عالم حافظ نظر آئے۔ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں عالم لوگ نہ ہوں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے صاحب کوئی امام نہیں ملتا، ایک کی تلاش کریں گے کئی ایک کھڑے ہوئے مل جائیں گے۔ تو ائمہ نے، علماء نے علم پر اگر زور دیا آپ کو بیانات کے ذریعے، اور خود بھی کوششیں کی، مدارس قائم کیے، محنتیں کی، تو اس جانب انہوں نے پورا کر دیا۔ قوم کو کبھی تکلیف نہیں آتی، گاؤں گاؤں کونے کونے چلے جاؤ، وہ تو لوگ تنخواہ نہیں دے پاتے، اس وجہ سے مسجدوں کے مصلے خالی ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ آدمی ختم ہو گئے۔ انہوں نے اپنا منصب بخوبی پورا کیا۔ مگر اب بات کریں عوام کی، یعنی آپ لوگوں کی، تو آپ ان چیزوں سے دور رہے، دینی علوم سے دور رہے، خود بھی دنیاوی علوم کی ہی باتیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی اسی کی باتیں کرنا، اور اسی چیز کو آڑ بنا کر دین سے دور رہنا۔ مگر آج قوم سے مطالبہ ہے کہ ہمیں آپ نے دنیاوی تعلیم دی، دلوائی، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، کتنے مسلم ڈاکٹر آپ نے تیار کر دی؟ کوئی جواب ہے قوم کے پاس؟ کتنے مسلم ڈاکٹر تیار کر دی؟ نہیں۔ آپ تو دنیاوی تعلیم کی بات کرتے تھے، یہ جبے پجامے لنگی والے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، کیا ہے کیا جانے۔ تو الحمدللہ انہوں نے تو تعلیم کی اس فیلڈ کو پر کر دیا، اور قوم کی اس ضرورت سے کو محسوس کرتے ہوئے افراد سے لبریز کر دیا کہ آج نہیں، صدیوں تک قوم کو اگر علماء کی، حفاظ کی، دین کے جانکاروں کی، شریعت کی معلومات والوں کی ضرورت پڑے گی، وہ اویلیبل ہے۔ مگر آپ نے جو ذمہ لیا تھا، جس چیز کو آڑ بنایا تھا، جس چیز کے لیے دین سے دور رہے تھے، آپ نے وہ خانے کیا پر کیے؟ نہ آپ نے ایسے ڈاکٹر نکالے کہ آپ ہی کی قوم ان کے پاس جا سکتی ہے، نہ ایسے آپ کے پاس وکلا ہیں کہ جو کم از کم آپ کی صحیح چیز میں تو پیروی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس طبیب ہے، نہ آپ کے پاس دنیاوی جانکار ہے۔ یعنی جس فیلڈ میں دیکھا جائے دنیاوی علوم کے اعتبار سے، یا مہارت کے اعتبار سے، یا فن کے اعتبار سے، تو آپ نے نام تو انہی سب چیزوں کا لیا، مگر قوم کو کچھ نہیں دیا۔ اد کچرے پڑھے، حد سے حد گریجویشن کر لی، ایم اور منزل کچھ بھی طے نہیں ہے، پڑھتے رہے، ماں باپ پڑھاتے رہے، آگے جا کے اسی اپنے پرانے کام دھندے میں اتار لیا، بات ختم ہو گئی۔ بچپن سے تو اسے دین اس لیے نہیں سیکھنے دیا کہ دنیاوی اعتبار سے کسی لیول پر لے جانا تھا، اور وہاں بھی نہیں لے کر گئے، اور وہیں اپنی ہی جگہ پر اس کو بٹھا دیا۔ یہ چیزیں اتنی لمبی مدت تک لوگ کرتے رہے کہ اب جب مصیبت کا سامنا ہے تو کہیں بھی قوم کے افراد قوم کے لیے کھڑے نظر نہیں آتے، ضرورت پوری کرتے نظر نہیں آتے۔
مسلمانوں، اس قرآن کریم فرقان مجید کے تعلیم کے معاملات کو دیکھیں. حکومتی نظام، اس کے قوانین و ضوابط، اس کا پورا ایک نشیب و فراز، سلطنت کے امور، یہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کی. بدر میں جو قیدی آئے فدیہ ادا کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے فدیہ یہ رکھا کہ 10 انصار کے بچوں کو وہ لکھنا سکھائے جو لکھنا چاہتے. اور لوگ کہتے ہیں یہ عالم مولانا لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا، بولیں گے حافظ بنا دو، اسے عالم بنا دو، یہ دین اب کیا پڑھائی تعلیم سے دور کر دیں گے. تو دین نے کسی بھی جائز تعلیم سے روکا نہیں، بلکہ دین کا پڑھنے والا، دین کا حاصل کرنے والا، اس کا ذہن دین میں بھی کھلتا ہے اور دنیا میں بھی کھلتا ہے. اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، بادشاہوں میں پڑھیں گے، علماء پہ پڑھیں گے، ہر جگہ یہ دین معاون اور مددگار نظر آئے. اور آج اسی سے دوری کی وجہ ہے کہ معاشی طور پر بھی زبردست ہم پریشان ہیں، ملی طور پر بھی زبردست پریشان ہیں. آج کیا ہوا؟ نیتاؤں نے بھی کبھی دینی علوم حاصل نہیں کی، خود غرضیاں بھری رہی. کیونکہ علم دین کے بارے میں جسے حضور نے فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کبھی دیکھیں فتاوی وغیرہ میں دونوں چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک تو یہی ظاہری علم جس سے ہم اپنا وضو، غسل، نماز، قرات وغیرہ صحیح کرتے ہیں، اور دوسرا قلب کی اصلاح، اس کے اندر پیدا ہونے والا بغض، حسد، اس کے اندر پیدا ہونے والی برائیاں، اسے دور کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، یہ سیکھنا بھی مسلمان پر فرض ہے. مگر علماء لوگوں کے ظاہر پر ہی کوشش کر کر کے تھک گئے. لوگ اسی طرف آنے کو اور مائل ہونے کو تیار نہیں. کب ان کے قلوب کی اصلاح کی جائے؟ خانقاہیں جو ہوتی تھی پہلے، مرید جو بنایا جاتا تھا پہلے، تو وہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں آنے والے کے دل کی اصلاح کی جائے گی، خود غرضی نکالی جائے گی، بغض نکالا جائے گا، حسد نکالا جائے گا، غیبت نکالی جائے گی، چغل خوری نکالی جائے گی، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں نکالی جائیں گی، اور دل کو پاک اور صاف کیا جائے گا، دل کو جو ہے کہ مطہر کیا جائے گا، دل کو سنوارا جائے گا. مگر اسے بھی لوگوں نے ایک محض نسبت تک رکھ لیا. بیعت ہو گئے، ہم فلاں خانقاہ سے جڑے ہیں، ہم فلاں جگہ سے نسبت رکھتے ہیں، بس بات ختم. تو مسلمانوں، قرآن کریم فرقان مجید نے تو روز اول سے تمہیں اقرا فرما دیا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ اپنے مختلف ارشادات کے ذریعے صرف ایک طلب العلم فریضۃ ہی نہیں ہے، بلکہ کہیں پر رسول کونین نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پالنے گہوارے سے لے کر تو لحد تک، قبر کی منزل تک. کہیں پر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو اگرچہ اس کے حصول کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے. مسلمانوں یاد رکھیں، بروز محشر ہم چھوڑے نہیں جائیں گے. یہ حضور کے ارشادات یہ خالی نہیں جائیں گے، یہ ہمارے لیے مطالبہ بن کر سوار ہوں گے، اور اس کی جواب دہی میں اٹکے تو بقیہ منزلیں بہت دشوار ہو جائیں گی. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جو کم از کم سیکھتے تو ہیں، عمل نہ کر پانا یہ ایک برائی تو ہے، مگر سننا ہی نہیں دی، معلومات حاصل کرنا ہی نہیں، دلچسپی ہی نہیں رکھنا، یہ دو بلائیں. علماء تشریح فرماتے ہیں کہ بروز محشر بندے سے دو مطالبات ہوں، ایک علم حاصل کرنے کے بارے میں، دوسرا اس پر عمل کرنے کے بارے میں. تو وہ جو مجلسوں میں تو بیٹھتا تھا، جیسے ہوتا ہے نا آج آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں،
باہر نکل کے بہت سارے لوگ واپس بدعمالی کریں گے، پھر وہ جو نہیں بیٹھے وہ آپ سے کہیں گے لے کیا مطلب نکلا تیرا، وہی تو کرتا ہے، کیا مطلب تیرے سننے سے، کیا مطلب تیرے سیکھنے سے. تو اس طرح سے وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اس سننے والے کو. اور اگر اللہ نہ کرے شیطان کا یہ وسوسہ چل گیا تو بندہ سوچے گا ہاں یار مطلب کیا ہے، بیٹھنا خالی سننا اور چلے جانا، میں کچھ کروں گا تو نہیں، تو یہ اور دور ہو جائے. حالانکہ آپ نے سنا، سیکھا اور عمل نہیں کیا تو بروز محشر ہونے والے دو مطالبات میں سے کم از کم ایک سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے. کیا مطالبہ ہوگا؟ مثال کے طور پر نماز ہی کوئی، نماز پڑھنا یہ ایک اپنے آپ میں عمل ہے، اور نماز کو کیسے پڑھا جائے اسے سیکھنا یہ ایک دوسری چیز ہے. تو اب اگر وہ شخص جس نے نماز کے مسائل سیکھے، طہارت کے مسائل سیکھے، مگر وہ نمازی نہیں بن سکا، اس سے بھی دو سوال ہو. نماز پڑھی نہیں پڑھی، ایک گرفت میں آیا، کیسے پڑھنا تھی، کیا ضروریات تھے، یہ سب معلوم کیے، ہاں یہ تو سنے ہوئے ہیں، یہ تو معلومات ہوئی، تو ایک گرفت سے بچے گا، ایک گرفت میں گرفتار ہو. مگر وہ جس نے نہ تو پڑھی نہ تو سیکھی، وہ نہ پڑھنے کے جرم میں بھی گرفتار ہوگا اور اس سے متعلق علم نہ حاصل کرنے کے جرم میں بھی گرفتار ہوگا. تو خواہ مخواہ بندہ اپنے آپ کو دو جانب سے مجرم نہ بنائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نہیں آتے ہیں وہ کم از کم پیٹھ تھپ تھپائیں کہ نہیں یار کم سے کم تم بیٹھتے تو ہو. مجھے تو گویا کہ وہ توفیق بھی نہیں، جیسے دل بے چین ہو رہا ہے سب سے اچھی جگہ میں دنیا کی اور میں اٹھ کے چل دے رہا ہوں. اگر وہ ایسا کرتا تو اس رکنے والے کو مزید ہمت ملتی اور کہیں نہ کہیں اس کے یہ بول اس کے لیے راہ ہدایت بن سکتے تھے. تو مسلمانوں، آپ کوشش کریں، علم کو حاصل کریں، اور علم میں جو سب سے اہم، سب سے ضروری وہ ہے عقیدے کا علم، علم کلام، اللہ تعالی جل شانہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس سے متعلق آپ معلومات رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات، آپ کی صفات، اس کے بارے میں معلومات رکھیں. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی سن لیجئے. اس لیے کہ یہ دور جن حالات سے گزر رہا ہے، بڑے بڑے دانشور اور دور اندیش حضرات کا یہی اشارہ ہے کہ گویا سرکار خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس سرزمین ہند پر تشریف لائے تھے اور جس منظر کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا تھا، گویا کہ اسی منظر کو اب دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے، اسی حالات کو اب دوبارہ لایا جا رہا ہے. تو اس وقت تو سرکار خواجہ موجود تھے تو الحمدللہ لوگوں نے ان کے دامن میں پناہ لی. اب تو اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اب بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو صاف ولایت کے ساتھ موجود، جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا. تمہاری رہنمائی کے لیے آگے نہ معلوم ایسا موقع بھی بن پائے کہ نہ بن پائے کہ تم کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکو، تم کسی امام سے معلومات حاصل کر سکو. اچانک آزمائش اگر سامنے آ گئی تو اس وقت تو پوچھنے کا بھی موقع نہیں، اور پھر اپنی اٹکل سے عمل کرو گے تو ایک تو غلط عمل کے گرفت میں آؤ گے، دوسرا اس نہ سیکھنے کی گرفت میں آؤ گے. تو مسلمانوں، ہوش کے ناخون لو اور تعلیمات میں سب سے اہم جو عقیدے کا علم ہے اس کو حاصل کرو، تاکہ کل کو کوئی موڑ تمہارے سامنے آئے، کوئی جملہ تمہیں ادا کرنے کی نوبت بنے تو تم اس کی ایک ایک شرعی حیثیت سے آگاہ رہو، ایک ایک نوعیت سے تم واقف رہو. کس جملے کو کب ادا کرنے کی اجازت ہے، کن نیتوں کے ساتھ اجازت ہے، توریہ کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال کب جائز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج آپ کو موقع ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. میں ان کی تفصیل تو نہیں کروں گا، یہ الحمدللہ مساجد کے ائمہ ہر وقت آپ کے لیے موجود ہیں. آپ ان کی بارگاہوں میں زانو تلمس خم کریں،
اور دور کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں، معلومات حاصل کریں، کیا ہمارے جملے ایمانیات کے لیے ضروری ہیں، کیا کیفیات ہمارے دل میں ضروری ہے، کن کن حالات میں شرع رخصت کی اجازت دیتی ہے، کن کن حالات میں شرع عزیمت کی اجازت دیتی ہے. اپنی اپنی کیفیت کو رکھیں. آپ میں ہمت ہے تو اسے عرض کر کے مسئلہ پوچھیں، آپ کے اندر ڈر جلدی آ جاتا ہے اسے رکھ کر مسئلہ پوچھیں. ورنہ یاد رکھیں ابلیس یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ بہکانے کا کام کرے گا. اور اصل مقصود اس کا پہلے بھی اللہ کی راہ سے ہٹانا تھا. ابو جہل مر گئے، ابو لہب مر گئے، فرعون چلا گئے، قارون شداد ختم ہو گئے، مگر کیا ابلیس بھی ختم ہو گیا؟ نہیں. کیا وہ بھی چلا گیا؟ کیا اس نے بہکانا چھوڑ دیا؟ کیا اس نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں. تو گویا یہ سب اس کے کارندے تھے. تو دور حاضرہ میں بھی بہت سارے اس کے کارندے ہیں، وہ چلے جائیں گے. پرواہ اس کی نہیں ہے، پرواہ اس کی ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے کارندوں کے ذریعے اپنے مقصد کو بہت بخوبی حاصل کیا. اور آج بھی جو سبیلیں بن رہی ہیں ابلیس کے مقصد کی، مقصد اس کا ہے تمہارا ایمان چھیننا. کیا مقصد ہے؟ ایمان لینا. اس مقصد کی راہ کیا بنائی جا رہی؟ جس چیز کے بدلے تم ایمان کا سودا کرو اسی پر حملہ کرتے. اور آج کا دور تو باقاعدہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ قرب قیامت ایمان کی حالتیں لوگوں کی کمزور ہوں گی، یہاں تک کہ دنیا کے بدلے آدمی دین بیچ دے گا. آج جگہ جگہ مخبری، مومنین کو ہی حسد کی آگ میں جلا دینا، یہ سب اس کی جو ہے کہ جلوہ گری نظر آ رہی. یا رسول اللہ، آپ نے اس زمانے میں فرمایا تھا جس زمانے میں لوگ اگر پانی کا پیالہ منہ کے یہاں لائیں اور اگلا العطش کہہ لے تو اس کی طرف بڑھا دیں. کیوں وہ میرا مومن بھائی ہے، کیوں وہ میرا ایمانی بھائی ہے. کیوں میرے آقا نے فرمایا مومن ایک پگھلے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرح سے، کیوں فرمایا مومن ایک جسم کی طرح سے، کیوں فرمایا کہ اگر پیر میں کانٹا چبھے تو آنکھ سے آنسو گرتا ہے، تو دنیا کے جس کسی کونے میں مسلمان پریشان ہو تو دوسرے مسلمان کا دل بھر آتا ہے. اس زمانے میں رسول اللہ یہ غیبی خبر دے رہے تھے کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسی دین کا سودا لوگ دنیا کے لیے کر دیں. اور جو چیدہ چیدہ خبریں ہیں، کوئی اپنے مال کو بچانے کے لیے، کوئی اپنی دکان کو بچانے کے لیے، کوئی اپنے عیش اور تعیش میں نقصان اور خلل نہ آئے اس کے لیے، کوئی اپنی واہواہی کو برقرار رکھنے کے لیے. نہ جملوں کی فکر، نہ بدن سے کیے جانے والے عمل کی فکر. جو ہو بس ہمارا مال بچنا چاہیے، جو ہو بس ہمارا اقتدار، ہماری قدر، ہمارا نام بچنا چاہیے. پھر اس میں خود کو جھونکنا پڑے تو جھونک دیں گے، قوم کے ایمان کو داؤں پہ لگانا ہو تو لگا دیں گے، کوئی پرواہ نہیں. مسلمانوں، یہ حالات ہیں نظر کے سامنے. میں ہر بات صراحت سے نہیں کہہ سکتا، مگر عقل مند را اشارہ کافی، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اور ہم تڑپ تڑپ کے ان باتوں کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آج آپ کو علماء سے استفادے کا موقع ہے. کل کیا ہونا معلوم. علم کی پھیلانے والی جگہیں، درسگاہیں آج تو انہی پر نوبت لٹکی ہے. آئندہ کیا سامنے آئے نہیں معلوم. وقت کو غنیمت جانے اور کم از کم اپنے عقیدے سے متعلق علم حاصل کر لیں. آپ جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ کا جو ورکنگ ہے، آپ کو جو بھی دینی اعتبار سے دشواریاں پیش آتی ہیں، ایک ایک چیز کو آپ کلیئر کر لیں. اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو، کبھی یوں ہو گیا تو، کبھی وہ ہو گیا تو، جو آپ کو ضرورت لگے آپ علماء سے پوچھ کر رکھ لیجیے.
اور اسے دل دماغ میں بسا لیجیے، اس کی گویا کہ مشق کر لیجیے، اس لیے کہ جب موقع آئے گا تو مشق کیے ہوئے کے لیے سب آسان ہوتا ہے، اور دور سے دیکھنے والا جب پالا پڑتا ہے پھر اس کے پاؤں جمیں گے کہ اکھڑ جائیں گے نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں بچپن میں جب سائیکل سیکھتا ہے بندہ دیکھتا ہے خوب چلا رہا ہے، دوسرا کیا ہے بس پیڈل تو گھما رہا ہے، مگر جب خود بیٹھتا ہے اس پر تو پھر تارے نظر آنے لگتے ہیں، کبھی ادھر پیر اس پیڈل پہ رکھ رہا ہے تو ادھر گر رہا ہے، ادھر رکھ رہا ہے ادھر گر رہا ہے، کیوں؟ اسے مشق ہے تو وہ چیز واقعی آسان ہے، مگر تجھے مشق نہیں ہے، تیرا دل دماغ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے دشواری آئے گی۔ تو دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکالیے، کم کریے، تباہ کرنے والی چیز۔ اسی لیے جب پیسہ پیدا ہوا نا تو شیطان خوش ہو گیا تھا، میرا بھائی آ گیا، ڈبل قوت دگنی ہو گئی کام کرنے۔ اور میرے آقا کے ارشاد ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، تم نے کروڑوں جمع کر لی، اربوں جمع کر لی، تم 5-5 ہزار بیگھا زمین کے مالک ہو گئے، کب تک ہو؟ سانس چل رہی تبھی تک تو، انتقال ہوا آپ کا تو زمین قبر میں لے جاؤ گے یا اس زمین کے اندر اب تم خود چلے جاؤ؟ تو زمین تو اپنی جگہ پر پڑی ہے، کل تک تمہارا نام بول رہا تھا، اب کسی اور کا بولے گا، جیسا تم سے پہلے کسی اور کا بولتا تھا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تم نے بورے بھر لیے نوٹوں کے، کیا کھا جاؤ گے اسے؟ کیا کرو گے اس کا؟ وہ تو اپنی جگہ رہیں گے، تم چلے جاؤ۔ آج تم مالک کہلا رہے ہو، کل کوئی اور کہلائے، پرسوں کوئی اور کہلائے گا، تم سے پہلے کوئی اور کہلاتا تھا۔ کیسا میرے آقا نے ان حقیقتوں کو واضح کیا، فرمایا جو آدمی نے پہن لیا وہ اس کا، جو آدمی نے کھا لیا وہ اس کا۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی انتقال کرنے والے آپ کے گھروں میں بھی انتقال ہوئے ہوں، کیا ہے صاحب الماری میں 20-20 جوڑ کپڑے رکھے ہوئے جناب، 8-8 10-10 جوڑ جوتیوں کی ریگ میں، الگ الگ سینڈل ہے، گرمی کے، سردی کے، بارش کے، ہیل والے، کم والے، بالکل ریگیں لگی ہوئی۔ دیکھا انتقال کے بعد کتنا سامان نکلتا ہے جانے والے کا، اب وہ کپڑے کس کام کے؟ کئی جوتے تو وہ تھے کہ فلاں فلاں مدت کے لیے رکھے تھے، ابھی ان کا نمبر ہی نہیں آیا اور ان کا نمبر آ گیا۔ تو کام کے کون سے تھے جو پہن ڈالے؟ کام کا کپڑا کون سا سر بدن پہ استعمال کر لیا، باقی پریس بند رکھے کس کام کے؟ اب مالک کوئی اور ہے، یا تو گھر والے پہن لیں گے یا غریبوں کی نظر ہو جائے۔ تو تین ہی چیزیں حضور نے فرمائی کہ جو پہن لیا وہ اپنا، جو کھا لیا وہ اپنا، یا جو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اگر نوبت کیا ہے ہمارے یہاں، پہننے میں بھی وہ معاملہ نہیں ہے، پہنیں گے کبھی اکا دکا شادی بیاہ میں پہن لیں، ورنہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کے کپڑے دیکھیں، جو ہو اٹھ کے آ جاؤ، کون کوئی روک لے گا کیا؟ کوئی گیٹ کیپر تھوڑی بیٹھا کہ صاف ستھرے کپڑے ہیں، کہ پریس بند ہیں، کہ اچھے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں آنے میں پہننے میں کنجوسی، جو لادا ہے اٹھو اور چل دو۔ ہاں شادی میں جانا ہے تو پھر جب تک ٹیپ ٹاپ نہیں ہو جاؤ تو تم پر تو زوال آئے گا۔ یہ خود ہے نا کہ آدمی کے ہاتھ کی کمائی ہی سے اسے مصیبت پہنچتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر کیا؟ تمہاری ہاتھوں کی وجہ سے، جو تم نے کمایا وہی تم تک پہنچے، جو ڈالو گے زمین میں وہی اگے گا۔ ببول کا درخت کے بیج ڈالو گے تو اس میں آم تھوڑی نکلے، کانٹے ہی نکلنا ہے اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کی محبت نہیں آنے، اور آج ہماری یہ جو مردہ دلی ہے، ایک خوف ہے، جتنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ صرف مال ہی کی فکر ہے۔ حالات جو بنتے ہوں، دور جو آتا ہو، اکثر لوگوں کی زبان پر صرف اپنے مال، دکان، دھن، دولت، جس کا جو پیشہ ہے، کاشتکار کو اس کی زمین کی پڑی ہے، مائنس والوں کو ان کی اس کی پڑی ہے، جو جس فیلڈ کا، اسے اگر دیکھا جائے نا تو فکر صرف مال کی۔ اور اگر اس حالات کے تناظر میں کوئی اس کو سیٹسفائی کر دے نا
کہ تیرا مال محفوظ ہے، ٹینشن فری ہو جائے، بالکل فری ہو جائے گا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی فکر کب چل رہی، اس کے جانے کا اندیشہ کب ہو رہا. اور یاد رکھو فرمایا گیا جسے دنیا میں ایمان جانے کا ڈر نہ آتا ہو، بار بار خوف نہ آتا ہو، مرنے کے وقت تو ایمان جانے کا بڑا اندیشہ. اور جو عمر بھر بار بار ڈرتا ہو، خیال گزرتے بڑے بڑے اولیاء اللہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بلک بلک کے روتے، یہاں تک کہ دیکھنے والی عوام کو رشک آ جاتا. وہ عام آدمی سمجھ کے پوچھتے اللہ کے بندے یہاں اتنا رو رہا ہے کیا مانگتا ہے؟ یہ تو جو ہے کہ گناہوں کی بخشش کی جگہ ہے، یہ تو مغفرت کی جگہ ہے. وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے؟ میرا رب غفور و رحیم ہے، میرا رب بخشنے والا ہے. میرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بلکہ ریگستان کے ذروں کے برابر ہوں تب بھی مجھے معلوم ہے کہ میرا رب بخش دے گا. رونا اور ڈر تو اس بات کا ہے کہ موت کے وقت ایمان لے کر جاؤں گا یا نہیں. بلکنے والا اللہ کا نیک بندہ. اور خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ ایمان. ڈر کس چیز کا آ رہا ہے؟ ایمان. اور ایک دو نہیں، سینکڑوں روایتیں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سے بھری ہوئی کہ جو کسی چیز کو دیکھ کر فوراً عبرت کے طور پر دل پہ ہاتھ رکھ لیتے کہ میرا ایسا ایمان نہ چلا جائے. کسی ایسے کو جاتے ہوئے دیکھتے جو ایمان والا نہیں ہے، فوراً کلمے جاری ہو جاتے زبان سے، یا اللہ کہیں میں ایسا نہ چلا جاؤں دنیا سے. یہ خوف آنا چاہیے، نہیں آتا ہے تو پیدا کرو، اس پر غور کرو، بار بار فکر کرو. کیونکہ ابھی اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی نا تو موت کے وقت پھر وہ بڑی تکلیف کی چیز. ابھی ایمان جانے کا ڈر نہیں ہوگا تو موت کے وقت پھر ایمان جانے کا بہت اندیشہ ہوتا. اس لیے اپنے اندر اب چونکہ بہت دور نکل چکے کہ اب آدمی دیگر چیزوں پر گفتگو کریں. ابھی تو سب سے اہم ضرورت جو ہم وقت کی سمجھتے ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب بھی جو آپ کو موقع ہے علماء سے استفادہ کرنے کا اسے غنیمت جانیے. صحابہ اکرام کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ فرماتے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم تھوڑا سا اور جئیں گے اس موقع پہ بھی چاہیں گے کہ اور علم حاصل کریں. کیا انہیں معلومات نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اکثر تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو سینے میں رکھے ہوئے تھے، مگر وہ پھر بھی حصول کی طرف، اور ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے پھر بھی ہمارے برتن بھرے ہوئے ہیں. تو آپ عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل رکھیں، ایمان و کفر کے فرق کو اچھے سے سمجھیں، اپنے رب کی ذات اور صفات سے متعلق کیا بولیاں کیا جملے ہیں اسے جانیں، شریعت مطہرہ نے کہاں کہاں کیا رخصت رکھی ہے اسے سمجھیں. اور اس رستے میں جو سب سے بڑا روڑا ہے آپ کے مال کی محبت، اسے ذرا درکنار کر. حضور کے ارشادات کو بار بار بتائیں. بستر پر لیٹے تو ایک بار غور کر لے کہ اگر میرا یہ 5 کروڑ کا مکان پھر میری روح نکل گئی تو کس کام کا میرے؟ وہ گھر والے بھی، وہ بیوی بھی، وہ ماں بھی، وہ بیٹا بھی مجھے اس پلنگ پہ بھی نہیں رہنے دیں گے. اگر کسی رشتہ دار کے آنے میں دیر ہو اور بدن سے بو آنے لگے تو وہ بھی ناک منہ بنا کے سوچیں گے کہ جلدی دفنا دو، بھلی منہ سے بولے نہ کسی سے. تو اب تو اپنے گھر میں بیگانہ ہے، لاکھ تیرا پلنگ سونے کا ہو کیا حاصل ہے اس سے؟ تو یاد رکھیں مال کی محبت کو دور کریں. یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ آپ سب غریبوں میں بانٹو، لوگ یہی سمجھتے ہیں، کیا پتا کہ پوچھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی، مگر اسے دل میں مت آنے دو. یہی جانو کہ دنیا میں آیا تھا تو جسم پر ایک چندہ بھی نہیں تھا، اور دنیا سے جاؤں گا تب بھی لوگ ہی لا کر اس میں لپیٹ کر بھیجیں گے، اور محشر میں اٹھوں گا تو بعض روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جیسا پیدا ہوا ہے اسی طرح سے محشر میں اٹھایا جائے. کیا میرا، کیا مال، کیا میری، بس یہ جتنا جی رہے ہیں بس اسی میں 1000 کے لاکھ ہو جائیں، لاکھ کے لاکھوں لاکھ ہو جائے تو کام کے کیا ہیں؟ کام کے تو جب ہوتے کہ رسول اللہ نے فرمایا اسے خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیتے، اور جب خرچ ہی نہیں کیا صرف جمع پوری ہی کرتے رہے، جمع ہی کرتے رہے تو وہ کس کام کا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دونوں چیز علماء بتاتے ہیں کہ
کمانے سے منع نہیں کیا شریعت نے، مگر اس مال کو یہاں اگر جمع کرو گے تو یہ سب سے بڑی ہلاکت کی چیز ہو جائے گی۔ تو آپ دھیرے دھیرے اس چیز کی طرف ذہن بنائیں، ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے میرے جانے کے بعد میرا نہیں، میرا تو وہی ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤں۔ اور آج بے شک ایسے بہت سارے موقع ہیں آپ کے ارد گرد، غریبوں کو آپ اپنے مال میں خوب شریک کریں۔ بیٹے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ 5,000 کا جوڑا لو، 10 کا اگر پسند کرے گا تو 10 کا بھی دلا دو، مگر آپ ہی کے اگل بغل میں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں، تن چھپانی تھی، اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ اگر اس کی خواہش ہے تو ہم اسے مسلم ران کھلائیں، مگر اگل بغل میں ایسے ہیں کہ جن کو بھرپیٹ کھانا بھی نہیں ملتا۔ اور تھوڑا سا نکلیے، آپ دل کو اگر نرم کرنا ہو نا تھوڑا نکلیے، کبھی اسپتالوں میں نکل جائیے۔ آپ کے شہر کا حال مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں اور جگہ جائیے جہاں گورنمنٹ کے اسپتال، وہاں دیکھیے مسلمانوں کی حالت۔ 10-10 روپے کی پرچی بنانے کے لیے 3-3 گھنٹے لائن میں رہتے ہیں، اور مریض ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارجنٹ بھرتی کا مریض، اگر اسے پوچھو گا کہ کیا کرے صاحب، بھرتی تو کر نہیں سکتے، یہ پرچی بنے گی OPD کی تو دکھا پائیں گے، تڑپ رہا تو تڑپ، کر کیا سکتے ہیں۔ وہاں بندہ اس وقت غور کرے کہ اگر وہ تڑپنے والا بچہ ہے تو اپنی اولاد کو وہاں امیجنگ کرے، یہ اس کا نہیں ہے میرا بیٹا تڑپ رہا، اب اپنے دل سے پوچھے کہ تو کیا ایسے ہی کھڑا رہے گا، تو کیا ایسے یوں ہی لگنے دے گا؟ اس سے دل اس طرف بنے گا جیسا رسول اللہ بنانا چاہتے۔ اور یہ چیزیں جب تک آپ نکلو گے نہیں، کچھ نہ کچھ اپنے اوپر پریکٹیکل نہیں کرو گے، نہیں آئیں گی۔ سننے اور سننے سے تبدیل ہونا یہ تو قوم میں بڑا دور نظر آنے لگا، حالانکہ بے فائدہ نہیں، الحمدللہ اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ کئی جگہ جب بچے ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم علماء کے بیانات سے ہم نے اپنی زندگی میں فلاں فلاں تبدیلی لائی، خوشی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو ہیں ایسے ابھی جو سن کے بھی تبدیلی لا سکتے، مگر اکثر کا حال دل بڑے سخت ہو چکے، کان سنی انسنی کرنے والے ہو گئے۔ تو کم از کم عبرت کی جگہوں پر جاؤ، اور صرف جا کر تماشے کے طور پر نہیں، جب ایک تصور لے کر جاؤ گے تو ہی وہ چیزیں بھی فائدہ دیں۔ تو اس تڑپتے ہوئے کو سوچے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا، اس پرچی کے لیے بھٹکتی ہوئی عورت کو سوچے کہ یہ میری ماں ہوتی، تو پھر آپ کو ایک احساس، میں اس کو زبان سے نہیں بیان کر سکتا، اور یہ کیفیت ہے بیان ہوتی بھی نہیں، جو آپ محسوس کرو گے وہ آپ جانو۔ تو آج بھی جنہیں مال دیا ہے اللہ نے، وہ کوشش کریں کہ وہ بجائے یہاں کے آخرت کی جانب ذخیرہ کریں، تو پھر وہ محبت جو یہاں آ گئی وہ نکلے گی، اور جو فائدہ اس کا، جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ خرچ کر کے آگے کے لیے جمع کرو، انشاءاللہ وہ فائدہ ملے گا۔ اور جب اس کی محبت دور ہوگی نا تو بندے کو جلدی موت کا خوف نہیں آئے گا، وہ تو جانے گا میں تو بنا ہوں خون کی پھٹک سے، واپس خاک و خون میں مل جانا ہے، اور میں تو مومن ہوں، مجھے تو آخرت میں اٹھنا ہے۔ تو پھر یہ جان بچانا، اس کی فکر بھی کم ہو جائے گی، مال بچانا اس کی فکر کم ہو جائے گی، اور اصل دشمنی ابلیس کو جس ایمان سے ہے اس کے بچانے کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اور ان سب کا ذریعہ اور سبیل جو بظاہر ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہی ہے، اور علم کے حاصل کرانے کا ذریعہ یہ علماء، کتاب سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، مگر اس کے لیے بھی رہنما تو بہرحال چاہیے۔ تو اپنے علماء سے بندہ محبت کرے، یہی انبیاء کے علم کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی بارگاہوں میں سیکھے، اپنے حسب حیثیت ان کے پاس موقع دے، اور یہ نہ دیکھے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سارے لوگ ناپتے تولتے، ارے اگر ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہو، بیڑی پیتا ہو، گٹکا پاؤچ کھاتا ہو، اور آپ کا علاج کر سکتا ہو، تو علاج کرائیں گے کہ نہیں؟ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیوں؟ آدمی کہے گا میرا تو کام بن رہا ہے نا، تو یہاں وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مگر علم حاصل کرنے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار فلاں عالم وہ تو یوں، فلاں وہ تو یوں، فلاں وہ تو یوں۔ ارے اس ناپ تول سے تمہیں کیا، یہ ہے ایک ایک چیز لکھنے کے لیے آپ کوشش کرو کہ ہم علماء سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ؟ اس طور پر آپ تھوڑا قدم بڑھائیے، اور یہ جو آپ نے بیٹھ کے سن لیا، اول تو اسی کو اللہ کی توفیق جانیے کہ اللہ نے ابھی آپ کو توفیق رکھی کہ آپ دین سن رہے ہیں، ورنہ لوگ بھاگتے ہیں، اگر اعلان ہو جائے مسجد میں کہ بھئی وہ ہے تو آج میں پھنس نہیں جاؤں، کوئی مجھے نکلتا ہوا نہ دیکھ لے، کوئی پہلے ہی نکل جاتا ہے،
تو یاد رکھیے کہ اللہ کی آپ پر توفیق ہے کہ آپ نے اس چھٹی شریف کی شب میں رب العالمین کے دین کو سماعت کیا. اسے صرف سن کے نہ جائیں بلکہ دل میں اتارنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس سے دوری کریں. اپنے دینی بھائیوں کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہوں، جو بھی مدد کر سکتے ہوں اسے کریں. عبرت کی جگہوں پر جائیں، کبھی اسپتالوں میں جائیں، کبھی کورٹ کچہری میں جائیں. یہی دیکھیں کہ دیکھو مسلمانوں میں کیسے کیسے جو بلا وجہ پس رہے ہیں. گھر کے کمانے والے اندر بند پڑے، تو جو اللہ نے آپ کو قوت قدر منزلت دی ہے اس غریب کا اس جانب سے بھی فائدہ کرنے کی کوشش کریں. کبھی قبرستانوں میں جائیں اس نیت اور تصور سے کہ کوئی بھی ہے مگر اس جگہ مجھے بھی لیٹنا ہے. اس کے بھی ماں باپ ہوں گے، اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے، یا کسی چنندہ قبر پر چلے جائے جو کسی بہت بڑے آدمی کی ہو. پھر وہاں بیٹھ کے سوچے کہ ایک ٹائم تھا کہ یہ گزر جاتا تھا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور آج کوئی جھانکنے والا نہیں ہے اس. تو وہی چیز پھر اپنے آپ کو اس جگہ تصور کریں. اس طور پر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں جلا بخشے اور ابلیس جو ایمان تک پہنچنے کا راستہ بنا رہا ہے کہیں نہ کہیں ہماری یہ ہمت ہمارے ایمان کی اہمیت اور اس کی قدر کے لیے کافی ہو جائے. اور اللہ نہ کرے اگر ابلیس کا حملہ ہمارے ایمان پر ہو تو ہم اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے ایمان کو ترجیح دیں اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. بس ایک آخر بات ذکر کر کے گفتگو ختم کریں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور کئی مناظر حضور کو گزشتہ کے آئندہ کے ملاحظہ حضور نے فرمائے. انہی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت جو زمانہ فرعون میں ایمان لے آئی تھی اور اسے ایمان سے ہٹانے کے لیے اس کی گود سے بچہ چھین کر کھولتے ہوئے پانی یا تیل میں ڈالا جانے لگا اور مطالبہ اس سے کیا تھا؟ ایمان چھوڑ. بچے کو ڈال دیا. روایت میں آتا ہے قریب تھا کہ ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ کچھ ایمان کے خلاف کر لے جاتی، یہاں تک کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے اپنی ماں سے یہ مضمون کہا کہ ماں دیر مت کر، جلدی سے اپنے آپ کو بھی گرا دے. بچے کو کس نے بولنے کی طاقت؟ اللہ. کہ جب تو ایسے خدائی کے دعوے دار کے زمانے میں اللہ کو معبود مانتی آئی تو اب بچے کی محبت میں ایمان کا سودا مت کر. یہی چیز ہمیں زمانہ رسالت میں بھی مردوں میں ملتی، عورتوں میں ملتی. جو عورتیں کنیزاں تھیں، باندیاں تھیں، وہ اسی لیے ماری جاتی تھیں اسلام چھوڑو، دین اسلام سے منہ موڑو. ان کے جواب کیا ہوتے تھے کہ میں محمد کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دی. بدن سے کھال اتر سکتی ہے، جسم سے روح نکل سکتی ہے، مگر دل سے ایمان نہیں نکل سکتا. ہمیں آج بھی اسی صبر و استقامت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ذہن و فکر کو اس طور پر تیار کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں. ہمارا ایمان یہ سلامت رہے. یہی چیز بچوں میں بھی آئے، یہی چیز عورتوں میں آئے. ہر ایک اپنے اپنے ایمان کو سب سے قیمتی دولت جانے، اسی کے ساتھ جینا چاہے اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کی قدر و اہمیت کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اللہ میرے بھی دل میں اتارے. مجھے آپ ہم سب کو اس پر بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان تعبیر میں کوئی غلطی کوتاہی لفظش ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.